السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 120 سے 124 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ظاہری اور پوشیدہ طور پر کیا جانے والا معصیت کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس فقرے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان مشرکوں کے بہکانے پر نہ ظاہراً کوئی عمل کرو اور نہ دل میں کسی قسم کا شک و شبہ رکھو۔ تاہم یہ حکم جو ہے عام ہے اور سب کے لیے ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہری گناہ کون کون سے ہیں۔ ظاہری گناہ جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنی، نماز کے وقتوں کو ٹال کر پڑھنا، نماز میں سستی اور غفلت کرنا، یا جھوٹ بولنا، یا پھر غیبت کرنا، چغلی کرنا، یا پھر لڑائی جھگڑا کرنا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں اور ظاہری کام ہیں جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم وباطنہ، جو ظاہری گناہ ہیں وہ چھوڑ دو۔ اور باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ ظاہری گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ دیکھ سکیں، اور باطنی گناہ جو ہیں وہ ہیں جنہیں دیکھا نہ جا سکے، جیسا کہ کفر اور شرک کا عقیدہ کفر اور حسد کرنا، بغض رکھنا، بخل کرنا، تکبر وغیرہ، ان سارے بیماریوں کا اور ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَرُوا، یہ ظاہری اور باطنی جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں اس آیت کے مطابق کہ ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ہیں۔ اگر ظاہری ہم گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم باطنی گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے حقد ہے، کسی کے لیے ہم اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، تو ان برائیوں کو، ان بیماریوں کو، یہ برائیاں بیماریاں بن جاتی ہیں۔ یہ برائیاں جب انسان زیادہ کرتا رہتا ہے تو یہ بیماریاں بن جاتی ہیں، اور جب یہ بیماریاں بن جاتی ہیں تو کینسر کی جیسے یہ جسم کے اندر لگ جاتی ہیں
اور انسان کرتے کرتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ کینسر کی بیماری کی طرح یہ برائیاں جو ہیں چمٹ جاتی ہیں اور بیماریاں بن جاتی ہیں، پھر ان سے چھٹکارا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے جب تک ہم کو پتہ نہیں تھا ہم اس وقت تک ظاہری گناہ بھی کرتے رہے اور باطنی گناہ بھی کرتے رہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس پر عمل کریں اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی سارے گناہوں سے بچا کے رکھے۔ فرمائے ان الذین یکسبون الاسم، یعنی یہاں پر اسم کہا گیا، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، یہ جتنی میں نے بیماریاں اور برائیاں بتائی ہیں جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں، یہ ساری برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا نام دیا ہے کہ یہ گناہ ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ ان گناہوں کی جو لوگ ظاہری اور باطنی گناہ کرتے ہیں ان کی سزا وہ بھگت کے رہیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور ان ساری بیماریوں سے، ان ساری برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ جہاں دیکھیں کہ میرے بہن بھائی، میری دوست، میری کزن جو یہ برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، نمازوں میں سستی و غفلت کر رہے ہیں، یا بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں، تو اس کو نصیحت کریں اور ان کو بھی نصیحت کر کے بچانے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو اس کا عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت میں بھی جو انسان یہ گناہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار کرے گا۔ تو امام ابن ابو حاتم نے ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا۔ اسم کیا معنی ہے؟ گناہ۔ تو گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ اکبر۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم لوگوں کے پاس اس سے باخبر ہونے کو ناپسند کرو۔ تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ جو میں نے گناہ کیا ہے وہ کسی کو خبر ہو جائے، تو تم کو یہ پسند نہیں کہ کسی کو میرے اس گناہ کی خبر ہو اور اس کو پتہ چلے۔ یعنی اب دیکھ لیجئے کہ اگر انسان کی عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، اور کوئی انسان جب جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر اس کو یہ گناہ جو ہے، یہ جھوٹ جو ہے بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے، جھوٹ نہ بولنے والا انسان اگر کبھی غلطی سے جھوٹ بول دیتا ہے یا جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتا ہے، تو جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے یا جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کو یہی فکر رہتی ہے ما حاک فی صدرک، ما حاک فی صدرک، وہ گناہ جو تم نے کیا ہے، یعنی جھوٹ بولا ہے یا کسی غیر مرد سے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، یا نامحرم کے ساتھ آپ بغیر کسی حجاب کے بیٹھی ہیں، یا اس کے ساتھ دل لگی کی ہے، یا کوئی بھی غیبت کسی کی ہے کہیں پر، یا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ الزام تراشی ہو گئی، جھوٹ بول دیا، یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہو گئی ہیں تو جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں یا رات کو اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، تو سینے میں کھٹک لگی رہتی ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے، یہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی لیکن وہ تڑپ رہی ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی اور پریشان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اس گناہ کو یاد کر رہی ہے، تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو گناہ کہا جاتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور پھر تم کو یہ بھی ڈر ہو کہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، جو میں نے کسی کی غیبت کی ہے اور جھوٹی غیبت کی ہے تو کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے، اور کہیں کسی کو کوئی جا کر جس کی غیبت کیا اس کو کہہ نہ دے کہ بے فلانے نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا۔
اب چین نہیں آ رہا، کہہ تو دیا لوگوں کے سامنے، جھوٹ تو بول لیا، لیکن بعد میں چین نہیں آ رہا اور پریشان رہتا ہے، تو یہ ہے گناہ کبیرہ، یہ ہے اسم، یہ اسم کہلاتا ہے جو دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، اور انسان ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کو میرے اس گناہ کی، میرے اس جھوٹ کی، میری اس غلط بات کی اطلاع نہ ہو جائے۔ تو چاہیے کہ ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم میں یہ برائی ہے اور یہ بری بیماریاں ہیں تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال نہیں ہے، خواہ ذبح کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، چاہے مسلمان ہی ہو انسان، لیکن اس نے ذبح کیا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا۔ جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے وہ قرآن کی متعدد آیات کی تصریح کے مطابق حرام ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت تو وہ حرام ہے، اور جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی جان بوجھ کر نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، وہ اس آیت کی رو سے حرام ہے۔ اور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا انسان بھول جائے، ہمیشہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے لیکن آج بھول گئے جب ذبح کر رہے تھے تو نام لینا بھول جائے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے پاس لوگ پاس پڑوسی جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت بیچنے کے لیے آتے ہیں اور وہ نیا اسلام لائے ہوتے ہیں، وہ نیا اسلام لائے ہیں، یعنی ابھی اسلام میں نئے ہیں اور نئے اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے کے لیے آتے ہیں اور وہ نئے مسلم ہوتے ہیں، نیا اسلام لائے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں جب انہوں نے ذبح کیا تھا جانور تو اس وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اس کو کھا لیا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا جس چیز کو ہم خود ماریں، ذبح کریں، ہم خود ماریں یعنی ہم خود ذبح کریں اس کو تو کھا لیں، اور جسے اللہ مارتا ہے یعنی کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے یعنی اللہ ہی مارتا ہے اس کو، تو اس کو نہ کھائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا جو ہے یقیناً اس کا کھانا جو ہے گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش کی جائے تو شرک ہوگا، کسی اور کی عبادت کی جائے تو شرک ہوگا، وہ بھی شرک ہوگا، یا کسی اور کو اللہ کے سوا حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، صرف یہی شرک نہیں ہے، یا کسی غیر اللہ کے نام کی قربانی یا نذر و نیاز دی جائے، بلکہ اللہ کے سوا شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے حلال بتائے ہوئے کو حلال اور حرام بتائے ہوئے کو حرام سمجھنا بھی شرک ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی شرک ہوتا ہے کسی غیر اللہ کے آگے حاجت روائی مشکل کشائی پیش کی جائے، اس کو اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے، اس کے نام کی قربانی اور نذر و نیاز دی جائے، اور دن مقرر کر کے اس کے نام کی قربانی اور نذر و نیاز دی جائے۔ کہا کہ اللہ کے سوا یہ تو شرک ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے حلال بتائے ہوئے کو، فلانے صاحب نے کہا کہ یہ چیز حلال ہے
تو اس کو ہم نے حلال سمجھ لیا، اور کسی نے کہا کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام سمجھ لیا۔ کہا علماؤں نے کہ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ حلال و حرام ٹھہرانے کے سارے اختیارات جو ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ جب نازل ہوئی، تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم لوگ اپنے علماء و مشائخ کو اپنے رب تو نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے بڑوں کو رب نہیں سمجھتے تھے، اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عدی سے پوچھا کیا جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے یا حرام کہتے تھے تو تم ان کی بات کو مانتے نہیں تھے؟ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم بھی اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کہتے تھے تم بھی اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، اور تم ان کے حلال اور حرام کہنے کی بات کو مانتے نہیں تھے۔ عدی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ہم کرتے تھے، یہ تو تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بس یہی رب بنانا ہے، یہی اللہ بنانا ہے، یہی اس کو معبود سمجھنا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہودیوں کی اس طرح کی گمراہ کن اور شرک میں مبتلا کرنے والی چالوں میں نہ آئیں۔ یہ صرف صحابیوں کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ حکم عام ہے ہم سب کے لیے کہ وہ یہودیوں کی طرح اس طرح کی گمراہ کن، ان کا یہ گمراہ عقیدہ تھا اور شرک میں وہ مبتلا تھے، تو ان کی جیسی راہوں پر نہ چلیں اور ان کے جیسے شرک میں مبتلا کرنے والی چالوں میں نہ آئیں، اور اگر انہوں نے یہود کا کہنا مان لیا تو وہ بھی مشرک ہی بن جائیں گے۔ یعنی آج کے مسلمان یا وہ صحابہ بھی اگر ان کے یہود و نصارہ کے یا مشرکوں کے کہنے میں آ گئے اور جو اللہ کے فرمان ہے اللہ کا اس کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی مشرک بن جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، کہ اگر ان کا کہنا مان لیا اور ان کی روش اختیار کر لی تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں اپنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کرے، تم سے جھگڑا کریں۔ جیسا کہ ابو زمیل سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر کہا کہ ابو اسحاق مختار بن عبیدہ جس نے حج بھی کیا تھا، اس نے کہا ہے کہ آج رات اس پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ مجھے اس سے تعجب ہوا اور میں نے عرض کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی کہ ابن عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سچ کہا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور دوسری شیطان کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجتا ہے، اور شیطان جو ہے اپنے رفیقوں، اپنے دوستوں، اپنے ماننے والوں کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ شیطان جو ہے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے، شیطانی بات ڈالتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ڈالتا ہے، گناہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب انسان اگر اس کی شیطان کی بات کو نہیں مانتا
تو اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ غلط کام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے، یہ میں نہیں کروں گا، تو یہ شیطان جو ہے اس کے دوست کے پاس چلا جاتا ہے، اس انسان کے دوست کے پاس، اس کے ملنے والے کے پاس، ان کے احباب کے پاس جاتا ہے اور یہی بات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ ان کے دوست احباب جو ہیں وہ اس شخص کے پاس آتے ہیں اور جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالی ہوتی ہے وہی بات اس کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے اور جو جانتا ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے اور یہ شیطانی بات ہے، تو وہ اس بات کو اپنے دوست کو بھی انکار کر دیتا ہے اور اس سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اور نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی ہوتی ہے اور وہ اس کی بات کو نہیں مانتا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے اور میں نے بتایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ کہ اس کا کھانا یقیناً گناہ ہے، اور بے شک شیطان جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اپنے رفیقوں کے دلوں میں، اپنے دوستوں کے دلوں میں، اپنے ماننے والوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے۔ کون سی بات ڈالتا ہے؟ یہ بھی ڈالتا ہے کہ جیسے کہ ان کے دلوں میں ڈالا تھا کہ جن جانوروں کو تم قتل کرتے ہو اس کو تو تم کھا لیتے ہو۔ یہ شیطان ڈال رہا ہے نا، وسواس ڈال رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم قتل کرتے ہو، تم ذبح کرتے ہو اپنے ہاتھ سے، اس کو تو تم کھا لیتے ہو، مگر جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو تم اس کو نہیں کھاتے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کہ کس طریقے سے ہیر پھیر کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان شیطانی وسواس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جس کے دل میں ایسے شیطانی وسواس آئیں تو اس کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے اور اپنی بائیں طرف دھتکار دیا کرے، تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسان سے دور ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے اور مردار کو کھا لیا، یعنی شیطان کے کہنے پر چلے، یا جنہوں نے وسواس ڈالا ہے یا شیطان کے فریب میں آن کر آپ کے دوست کے دل میں وسواس ڈالا اور غلط بات ڈالی، اور دوست نے، آپ کے احباب نے، آپ کے دوستوں نے آن کر آپ سے وہی بات کی تو آپ نے مان لی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے، تم نے ان کا کہنا مان لیا اور مردار کو کھا لیا، تو انکم لمشرکون، بے شک تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کو مجاہد اور کئی دیگر علماء سلف نے روایت کیا ہے، ان سے بھی مروی ہے۔ فرمائے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اللہ کے حکم اور شریعت سے روگردانی کرتے ہوئے کسی اور کے قول کو اس سے مقدوم قرار دیا، آگے رکھا، تو یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ سبحان اللہ کے رسول نے عدی کو نصیحت کی تھی کہ تمہارے علماء جو ہیں جس کو حلال کہتے ہیں اس کو تم حلال کہتے ہو، جس کو حرام کہہ دیتے ہیں اس کو حرام کہہ دیتے ہو، تو یہی ان کی پیروی جو ہے ان کو معبود بنانا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس مومن کی بیان فرمائی ہے جو پہلے مردہ تھا اور ضلالت و گمراہی میں تباہ اور برباد تھا۔ مردہ تھا یعنی جب انسان ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو سمجھ لو وہ مردہ ہے، اور حیران ہو رہا تھا
اس مردگی کی حالت میں ضلالت و گمراہی میں تباہ اور برباد اور حیران ہو رہا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ زندہ کر دیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ زندہ کر دیا، اس کو ہدایت سے نواز دیا اور پیغمبروں کی اطاعت کی، اتباع کی توفیق بخش دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اس کے لیے اس کے دل میں روشنی ڈال دی، نور کی روشنی، علم کی روشنی ڈال دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب جب روشنی آ گئی تو وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ کیا، وہ راہ ہدایت پر ہے اور جانتا ہے کہ میں راہ راست پر کس طرح چل رہا ہوں اور کس طرح تصرف کرے، اور جانتا ہے کہ راہ راست پر کس طرح چلے اور کس طرح تصرف کرے۔ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد قرآن مجید ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور یہ دونوں معنی ہی صحیح لگتے ہیں۔ تو یہاں پر مردہ سے مراد روحانی طور پر مردہ ہے، مردہ سے مراد روحانی طور پر مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے آیا اور اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے لگا، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق، اسی دینی روشنی کے مطابق، اسی دینی علم کے مطابق، اسی دینی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دو شخصوں کی مثال دے رہا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو پہلے گمراہ تھا، کافر تھا، لیکن اللہ نے اس کو اسلام کی ہدایت دے دی، اسلام لے آیا اور اس کا دل جو ہے دین سے اور علم سے منور ہو گیا، اور دوسرا شخص جو کفر و شرک، جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اسے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں مل رہی، کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا، تو کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اور وہ شخص جو ظلمات میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا اس ظلمات سے، اس اندھیرے سے، اس جہالت سے، اس بے دینی سے نکلنے کی، اس گمراہی سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اس شرک کی دلدل سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، اور اس کو نکلنے کی راہ اس لیے نہیں مل رہی کہ اس کو یہ تاریکیاں جو ہیں روشن معلوم ہو رہی ہیں، یہ تاریکیاں روشن معلوم ہو رہی ہیں، یہ دین میں بدعات نکالی ہوئی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کیا ہے، خیر کا ہی تو کام کر رہے ہیں، اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے کہ ہم قرآن مجید تو پڑھ رہے ہیں، سب بیٹھ کر قرآن خوانی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تیجا جو ہے، 40واں جو ہے، اس میں ہم لوگوں کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں، اس میں اللہ کے دین کی خدمت ہی تو ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کوئی بات نہیں ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، میری بہنوں، وہی چیز تو بدعت کہلاتی ہے جس کا کوئی ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی دلیل، کوئی نص نہیں ملتی، وہی بدعت کہلاتی ہے، اور اس کو ہم دین کا کام سمجھتے ہیں، ہدایت کا کام سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ وہ نہ اس گمراہی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی اندھیروں سے روشنی میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ اس کو یہ تاریکیاں روشنی معلوم ہوتی ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کیا ہے، کوئی نہیں ہے، مل کر سب بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھنا اور پھر چیوں پر پڑھنا، کھجور کی گٹھلیوں پر پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ دین کا ہی تو کام ہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں میری بہن، آیت کریمہ پڑھنا بالکل جائز ہے، پڑھیے، لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول نے تعداد نہیں بتائی۔ قل پڑھ کر مردے کو بخشوانا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی ہدایت نہیں فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو قل پڑھ کے نہیں بخشا، اور نہ ہی قرآن خوانیاں اس طرح کی۔ جتنا آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں پڑھیے، آدھا سپارہ، ایک سپارہ پورا قرآن پڑھ لیجیے، اور پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجیے، جتنی آپ کی توفیق ہے دعا مانگ لیجیے کہ اللہ میرے فلاں کو بخش دے، اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی کہ آپ نے یہ قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت کریمہ پڑھنا یا قل پڑھ کر بخشوانا، یہ سب کام جو ہیں سنت کے خلاف ہیں اور بدعت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی،
ہر بدعتی چیز جو ہے وہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ ان بدعت کرنے والوں کو اور سنت کے خلاف کرنے والوں کو یہ سارے کام جو میں نے ابھی کہے ہیں یہ سب ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور ان سارے کاموں میں ان کو مزہ آتا ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان بدکاری کرتا ہے اس کو بھی اس میں مزہ آتا ہے، اور ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھنے لگتا ہے۔ اس واسطے وہ سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ روشنی کا راستہ کون سا ہے، کہاں کس طرف میں چلوں گا روشنی ہے۔ اس لیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو شیطان نے مزین کر دیا ہے اور اس کو خوبصورت اس کی نظروں میں بنا دیا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ گمراہی کا کام ہے یا ضلالت کا کام ہے۔ تو میری بہنوں، آج کل کیا کچھ دنیا ترقی کر گئی اور سبحان اللہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ میری بات سن کر فوراً ہی عمل کرنا شروع کر دیجئے، نہیں، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے، معلومات کیجئے، ریسرچ کیجئے، قرآن پر، تفسیر پر خود پڑھیے۔ آج کل کے پیٹ بھرے ملاؤں نے یہ سارے ڈھونگ رچا لیے ہیں، تیجا کرنا، 40واں کرنا، 11ویں دلانا، اور پڑھ کر فاتحہ کر کے سوٹ پہ سوٹ رکھ کر اور کپڑے رکھ کر اور حلاوے رکھ کر اور مٹھائیاں رکھ کر مولوی صاحب کو دے دینا کہ بھئی اب آپ کا یہ کام ہے، یہ لے لیجئے، چلیے فاتحہ ختم کر دی ہے، اس کے اوپر فاتحہ دلا دی گئی ہے۔ یہ سارے بدعتی کام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی کی فاتحہ نہیں دلائی۔ آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ آپ کے چچا ابو طالب، جن کا کتنا آپ کو تکلیف ہوئی جب آپ فوت ہونے لگے تو کیسے دوڑ کر آئے تھے اور کہا تھا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کامیاب ہو جائیں گے، میں آپ کی سفارش کرا لوں گا اللہ کے سامنے۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا، انہوں نے اقرار کیا کہ میں تجھ کو رسول مانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو امین ہے، تو صادق ہے اور تو رسالت لے کر آیا ہے، لیکن میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، میں نہیں کہہ سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مانتا ہوں لیکن میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہیں دے سکے، تو پھر ان کے فوت ہونے کے بعد آپ کے اور میرے پیارے نبی نے کہیں فاتحہ دلائی، کہیں قل پڑھ کر ان کو بخشوائے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں کیا، کہیں بھی ہم کو ثبوت نہیں ملتا، دلیل نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو مجھے سیدھا راستہ سجھا دے، مجھے جنت کی پٹری پر چلنے کی توفیق دے دے، مجھے جنت کے راستے پر چلا دے تاکہ میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ہی چیز جو خود ہمیں دی جائے، جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے پاس ذلت ملے گی، وہ اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا ان کو جو وہ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی بستی میں ہم نے یہ بڑے بڑے مجرم بنائے ہیں جو کفر کے سرغنہ اور کفر کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والے اور آپ کی مخالفت و عداوت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انجام جو ہے ان کا عافیت اور ان کی فتح اور نصرت انبیاء ہی کو حاصل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہی کو، انبیاءوں کو ہی حاصل ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ بھی لیا جا سکتا ہے جو بڑے بڑے سرغنہ تھے
کفر کے جو بڑے بڑے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے میں تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور بھی بہت سارے تھے، عاص بن وائل تھا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تنگ کر رکھا تھا، تو یہ بڑے بڑے مجرم تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنایا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا بنی اسرائیل، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے جو آسودہ لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کو ہم نے فواحش پر معمور کر دیا، فحاشی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا مگر انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں حکم سے مراد قدری حکم ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا ہے لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور وَأَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، بڑے بڑے مجرم پیدا کیے تاکہ ان بستیوں میں مکاریاں کرتے رہیں۔ اس کے بارے میں ابو طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا اور انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تو ہم نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے کر تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں جس طرح مکہ کی قریش سردار مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں اور دوسروں پر مکر و فریب کر رہے ہیں، یہ بات صرف مکہ کے سرداروں سے ہی مختص نہیں ہے بلکہ ہر بستی کے سرداروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ حق کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور مکر و فریب ہی کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ حق کی دعوت سے ان کی سرداری پر کاری ضرب لگتی ہے۔ حق کی دعوت دینے سے ان کی سرداری جو ہے وہ چلی جائے گی، چھٹ جائے گی، اور لوگ ان کی عزت اور احترام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ مثال ہے کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ تو سری جادو ہے، کھلا جادو ہے، اور اس کا مقصد حکومت پر قبض کرنا ہے۔ یہ جادو لے کر آیا ہے موسیٰ، اور وہ اس جادو سے چاہتا ہے کہ میں حکومت چھوڑ دوں اور یہ میری حکومت پر قابض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے مکر و فریب یہ چاہیں کر دیکھ لیں، آخر خود ہی وہ اس جال میں پھنس جائیں گے، مگر اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت والے دن پھر ان کو پتہ چلے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھتی آئی ہیں اور کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ کفار جو تھے نبی علیہ السلام سے معجزے مانگا کرتے تھے، نشانیاں مانگا کرتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور کبھی کچھ کہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انشقاق چاند کے جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو فوراً ابو جہل جو تھا دوڑا بھاگا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، صاف جادو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی ہٹ دھرمی کی ایک دلیل ہے۔ اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کتنی نشانیاں دکھائی گئی ہیں، چاند کا شق ہونا دکھایا گیا، اور جنگ بدر میں آپ کو فتح حاصل ہوئی، جنگ احد میں بھی آپ کو پہلے فتح ہو رہی تھی، پھر بعد میں شکست ہونے لگی، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی آپ کو۔ سبحان اللہ، کتنے معجزے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے پانی کا نکلنا، اور سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی تھوک لگانے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں شفا ہو جانی، جب آپ بیمار ہوئے تھے، آنکھ دکھنے لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا تو حضرت علی کو شفا مل گئی۔ بہت سارے معجزے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں دکھا چکا تھا، جیسے کہ معراج کی رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے،
یہ محمد جادو کرتا ہے۔ تو ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی ایک دلیل ہے۔ اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر فرشتہ نازل ہو، اور رسولوں کو جو کتاب و حکمت اور نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہیں ہوں گی ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ ہم پر وہی نازل کیوں نہیں ہوتی، اور صرف محمد کو ہی رسول کیوں بنایا گیا؟ کسی بڑے مالدار کو، کسی بڑے حسب و نسب والے کو، اور کسی بہت بڑے اکابر کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا؟ محمد پر ہی کیوں رسالت اتری؟ اور فرشتہ کیوں نہیں ہم میں نازل ہوتا؟ اور رسولوں کو جو کتاب و حکمت اور نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں ہم کو کیوں نہیں میسر آتی؟ جب تک ہم پر نہیں اتریں گی ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ حالانکہ وحی کا بار ہر انسان اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وحی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالی اپنے چنے ہوئے بندوں پر اتارتا ہے اور اتارتا رہا، جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھا کہ ان کے دلوں میں صداقت تھی، ایمان کا نور تھا، اور ظلمت نہیں تھی، اور ان کے دل جو تھے وہ چمک رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر وحی اتاری اور ان کو رسول چنا۔ یہ استعداد اللہ تعالیٰ انبیاء کے قلوب میں پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی دین اور فضل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رسالت دے۔ محنت، مشقت اور ریاضتوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں میں کون نبوت کا بار اٹھانے کے قابل ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو نافرمانی کر رہے ہیں، اور جو گھڑی گھڑی آیتیں مانگتے رہتے ہیں، معجزات مانگتے رہتے ہیں، یہ ان کے تکبر اور سرکشی کی بنا پر یہ کرتے ہیں۔ حق کے راستے میں اپنے مکر و فریب سے جو کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کی پاداش میں انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے اس دنیا میں بھی دوچار ہونا پڑے گا، کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول ہمارے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار نبی علیہ السلام کے، کیا یہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ رسول ہماری قوم میں کیوں نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل سے نبوت محمد کیوں چلی، بنی اسحاق سے کیوں نہ چلی؟ ان میں کیسے پیغمبر پیدا ہو گیا؟ حالانکہ یہ کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور ان کے اعلیٰ نسب اور آپ کے گھرانے کی پاکیزگی اور تربیت کی عمدگی کے معترف تھے، مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا گھرانہ پاکیزہ ہے اور آپ کا فضل و شرف اور نسب بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور مومنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہو۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ السلام پر سب درود پڑھیے۔ نبی علیہ السلام کی جانتے تھے، اور وہی سے پہلے یہ کفار جو تھے آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کے نسب کی بلندی کا رئیس کفار کون تھا؟ ابو سفیان۔ اسلام لانے سے پہلے بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے ابو سفیان، لیکن اسلام لانے سے پہلے وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اس کا وہ اعتراف کر چکے تھے۔ کب اعتراف کیا تھا؟ جب وہ ہرقل نے ان سے پوچھا تھا کہ محمد کا نسب کیا ہے، محمد کا نسب کیا ہے، کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا کہ ان کا نسب ہم میں بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس بات کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا؟ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا کبھی جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟
تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب دیا تھا کہ نہیں، وہ تو شروع سے صادق اور امین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ اسی طرح شاہ روم نے آپ کی صفات کی پاکیزگی ہی سے آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کے پیغام کی درستگی پر استدلال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو برگزیدہ کیا، پسند کیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ کو منتخب کیا، مجھ کو پسند کیا، میرے اوپر رسالت اتاری، مجھ کو رسالت دی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ڈانٹ اور بہت شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سامنے سر جو ہے اطاعت سے نہ جھکائیں، کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دائمی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے بچائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور عذاب شدید ہوگا اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔ مکر و فریب اکثر و بیشتر صورتوں میں مخفی ہوتا ہے اور حیلہ سازی اور دھوکے بازی میں بہت لطیف پیرایا اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے مناسب حال سزا کے طور پر روز قیامت شدید عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر قطعاً کوئی ظلم نہیں فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، سورۃ طارق، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، کھولے جائیں گے، مخفی، چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔